اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرزند حرم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی سفر، ڈاکٹر اختر حسین اعظمی۔ کوفہ تا بغداد۔ فرزند، تمہاری طبیعت ناساز تو نہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز محمد بن ادریس کو خلاف معمول افسردہ دیکھ کر مزاج پرسی کرتے ہوئے پوچھا، حضرت، آپ کی مہمان نوازی تو بیماروں کو بھی تندرست کر دیتی ہے۔ اس نے خوش طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پھر کیا بات ہے؟ یہاں کسی سے کوئی شکایت تو نہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرزند حجاز کی اداسی کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا۔ اہل شہر سے مجھے کوئی گلہ نہیں، اور پھر آپ کے سوا میں یہاں نہ کسی کو جانتا ہوں اور نہ ہی مجھے کسی سے تعلق بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے جواب دیا، وطن یاد آ رہا ہے یا ایسی کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمدردانہ لہجے میں اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، وہ کون سا دن ہے جب مجھے وطن یاد نہ آیا ہو؟ مکہ تو آخری سانس تک میری نظروں کے سامنے رہے گا، مگر اداسی کا سبب یہ نہیں۔ پھر تمہاری اداسی کی وجہ کیا ہے؟ تم یقیناً مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خلوص اور محبت کی شیرینی سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا اور پھر اسی انداز میں کہنے لگا، اب میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیجیے۔ میزبانی میں مجھ سے کوئی کوتاہی تو سرزد نہیں ہوئی؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اچانک فرزند حجاز کی زبان سے جانے کی بات سن کر کچھ پریشان سے نظر آنے لگے۔ حضرت، آپ نے تو ایک بے نوا مسافر کی مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ آپ کے ساتھ گزرے ہوئے زندگی کے 4 سال میری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ مہمان نے دل کی گہرائیوں سے اپنے میزبان کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میرے گھر سے جانا چاہتے ہو یا کوفے سے؟ آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد میرے لیے کوفے میں کیا کشش باقی رہ جاتی ہے؟ تو پھر کہاں جاؤ گے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حجازی مہمان کے عزم سفر کی تفصیل جاننا چاہی۔ کہیں بھی، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اس نے بے نیازی کے ساتھ جواب دیا، بس میں خود کو علم اور مشاہدات کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک تمہارا جذبہ نیک، حوصلہ بلند اور مقصد عظیم ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ستائشی لہجے میں کہا، میں تمہیں مسلسل کامیابیوں اور کامرانیوں کی دعا تو دے سکتا ہوں، مگر رخصت کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہی میرا طریقہ ہے۔ میں اپنے کسی بھی مہمان کو جانے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ مہمان رحمت ہوتا ہے، اور رحمت کو جانے کی اجازت دینے کا میرے اندر حوصلہ نہیں۔ اگر تم خود ہی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میری خوشی تو اسی میں ہے کہ تم میرے ساتھ قیام کرو۔ حضرت، آپ کی رسمیں بڑی دل نواز ہیں، مگر مجھے جانا ہوگا۔ فرزند حجاز نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جس مقصد کی خاطر میں اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر نکلا ہوں، اس کا تقاضا ہے کہ میں کسی ایک جگہ پر قیام نہ کروں۔ یہی میرا مزاج ہے، یہی میری فطرت، اور شاید حکم ربی بھی یہی ہے۔ خدا کی یہ طویل و عریض دنیا مجھ سے پیہم سرگوشیاں کر رہی ہے کہ بندہ خدا رخصت سفر باندھ اور زمین میں بکھری ہوئی خدا کی نشانیوں کو دیکھ۔ وہ اس طرح بولے جا رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اونٹوں کی قطاریں رواں دواں ہوں اور اس کے کان صدائے جر سن رہے ہوں۔ اچھا، ایک شرط ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حجازی مہمان کے عزم سفر کے اصرار کو دیکھ کر کہا، میرے پاس جو مال و دولت ہے، اس میں سے تم آدھا قبول کر لو تو تم جا سکتے ہو۔ حضرت،
آپ کی محبت اپنی جگہ، مگر میں یہ سب کچھ نہیں لے سکتا، یہ میرے مقاصد کے خلاف ہے۔ میری ماں نے مجھے گھر سے مال و دولت کمانے کے لیے رخصت نہیں کیا تھا۔ اس نے میری جدائی صرف اس لیے گوارا کی کہ میں اپنے سینے کو علم حدیث کی دولت سے بھروں۔ محمد بن ادریس نے مفتی کوفہ کی فراخ دلانہ پیشکش کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صاحبزادے، میری خوشی یہی ہے کہ تم اس نظر کو قبول کرو، اور نہیں تو کم از کم جو نقدی گھر میں موجود ہے وہی زاد راہ کے لیے رکھ لو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پیہم اصرار پر اس نے بالآخر خاموشی اختیار کی۔ یہ اس بات کا مبہم اشارہ تھا کہ وہ استاد کی شدت خلوص کے آگے مجبور ہو گیا ہے۔ امام محمد نے اپنے خادم کو طلب کر کے ایک صندوق منگوایا۔ اسے کھول کر رقم شمار کی گئی تو 3000 درہم نکلے۔ وہ ساری کی ساری رقم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اسے تھمانے لگے تو اس نے کہا، حضرت، میں اتنی بڑی رقم کا کیا کروں گا؟ نہیں، تم انکار نہ کرو، یہ ایک بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے لیے ہدیہ ہے، اسے قبول کرو، سفر میں اس سے فائدہ اٹھانا۔ آج اہل کوفہ اس حجازی نوجوان کو کوفے سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جو اپنے 4 سالہ قیام میں اپنی بے مثال قوت حافظہ اور جدت پسند فطرت کے باعث کم نگاہ لوگوں کے لیے دل و دماغ پر ایک بوجھ بن گیا تھا۔ وہ نسیم سحری کی طرح آیا اور باد صبا کی مانند واپس جا رہا تھا۔ اس کی آمد بھی علمانہ تھی اور رخصت بھی بے نیازانہ، نہ آنکھوں میں عکس ملال، نہ ہونٹوں پر حرف شکایت۔ شہر کوفہ کی فضاؤں میں اس نے جتنی بھی سانسیں لیں، احسان شناسوں کی طرح ان سب کا شکر گزار رہا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ علم میں سر جھکا کر بیٹھا، حاسدین سے بھی کشادہ دلی کے ساتھ ملا۔ جدائی کی گھڑی آئی تو نہ کوئی آنکھ اس کے لیے بھیگی اور نہ کوئی چہرہ اداس ہوا۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اس طرح رخصت کیا جس طرح ایک عالم دوسرے صاحب علم کو الوداع کہتا ہے۔ کوفے سے رخصت ہونے کے بعد وہ عراق کے مختلف شہروں میں گھومتا رہا۔ جہاں بھی کوئی بارگاہ علم دیکھتا، ادب کے ساتھ اس میں داخل ہوتا اور نئے علوم اور افکار سے دل اور دماغ کو منور کر کے تیز ہوا کے جھونکے کی طرح آگے گزر جاتا۔ اس زمانے میں عراق اور فارس کے مختلف شہروں میں اہل علم سے استفادہ کیا، یہاں تک کہ اس کی عمر 21 سال ہو گئی۔ اب وہ لڑک پن سے گزر کر جوانی کی عمر میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ 171 ہجری کا زمانہ تھا۔ عباسی حکمران ہادی کے انتقال کو 1 سال گزر چکا تھا اور اس کی جگہ ہارون الرشید اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ مسند حکومت پر رونق افزوز تھا۔ کثرے اقتدار پر بیرونی اور اندرونی سازشوں کے سائے منڈلا رہے تھے۔ ہارون الرشید نے انتہائی ذہانت سے کام لیتے ہوئے دور دور تک جاسوسی کا جال بچھا رکھا تھا۔ حکومت کا یہ شعبہ اس قدر مضبوط اور مستعد تھا کہ باغیانہ فطرت کے حامل افراد اس محکمے کی نگاہ سے زیادہ دیر چھپے نہ رہ سکتے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے عباسی حکومت کی تلوار اس کے کندھوں سے اس کے سر کا بوجھ اتار دیتی۔ اس طرح اب تک بے شمار مخالفین حکومت تہ تیغ ہو چکے تھے اور سیاسی انتقام کا یہ سلسلہ بدستور جاری تھا۔ ایسے سنگین حالات میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دارالحکومت بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ محمد بن ادریس نے بغداد کے دروازے پہ قدم رکھا ہی تھا کہ ایک دراز قد شخص جو سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا تیزی کے ساتھ اس کی طرف آیا اور آتے ہی اس سے پوچھا، اپنا نام بتاؤ۔ سوال کرنے والے کا لہجہ بہت نرم تھا۔ محمد۔ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اجنبی نے سوال کیا۔ وہ پوری تفصیلات جاننا چاہتا تھا
محمد بن ادریس کو اس کے عمل پر حیرت ہو رہی تھی۔ ادریس شافعی، اس نے مجبوراً اس کے دوسرے سوال کا جواب دیا، تمہارے مورث اعلیٰ کون ہیں؟ اجنبی کے سوالات کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ خاموشی اختیار کرے، کیونکہ نئے شہر میں وہ اجنبی تھا۔ نوجوان، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اجنبی نے اس کی ذہنی کشمکش کا اندازہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ اس شہر کی رسم ہے کہ جب بھی کوئی اجنبی یہاں داخل ہوتا ہے، اس کے سارے حالات اور کوائف دریافت کیے جاتے ہیں۔ اجنبی کے لب و لہجے سے اب بھی نرمی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں اولاد مطلب ہوں، اس نے بے جھجک جواب دیا۔ تم مطلبی ہو؟ اجنبی نے حیرت سے کہا، اور پھر اس نے دھیرے دھیرے زیر لب دہرایا، محمد بن ادریس شافعی، محمد بن ادریس شافعی، اور اپنی جیب سے ایک تختی نکال کر اس کی بیان کردہ تفصیلات لکھنے لگا۔ جب وہ اس تحریری کام سے فارغ ہو چکا تو اس نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ اس تفتیش سے فراغت کے بعد وہ بغداد کی جامع مسجد میں جا پہنچا، نماز کی ادائیگی کی اور سوچنے لگا کہ وہ اجنبی شخص کون تھا اور یہ ساری معلومات کس لیے لکھ رہا تھا۔ یہ سوال اس کے ذہن میں بہت دیر تک گردش کرتا رہا۔ آخر میں وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ تفتیش بے سبب نہیں تھی۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے سے بار بار یہ صدا ابھر رہی تھی کہ عنقریب کوئی بات ظاہر ہونے والی ہے۔ یہ صورتحال اس کے لیے پریشان کن تھی، مگر خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے اپنے اس یقین کی تجدید کی کہ اگر کوئی سانحہ پیش آیا بھی تو وہی ذات اس کی دستگیری کرے گی جو اب تک مصائب سے اسے نجات دلاتی آ رہی ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ شہر کا نائب کوتوال چند سپاہیوں کی نفری کے ساتھ جامع مسجد کے دروازے پہ پہنچا۔ وہ اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ 2 سپاہیوں کو نائب نے دروازے پہ کھڑا کیا اور خود باقی سپاہیوں کے ساتھ وہ یکبارگی مسجد میں داخل ہو گیا۔ وہ روشنی کے لیے بڑی مشعلیں تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی مسجد میں سوئے ہوئے مسافروں کو ایک طرف سے مشعل کی روشنی میں دیکھنا شروع کیا۔ ایک مشعل بردار اپنی مشعل کو سوئے ہوئے آدمی کے چہرے کے قریب کرتا اور دوسرا اسے ایسے دیکھتا جیسے وہ اس کی شناخت کر رہا ہو، اور پھر اگلے آدمی کو اسی طرح وہ دیکھتے۔ مسجد میں شور برپا ہوا تو محمد بن ادریس بھی گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ مختلف اطراف میں گھومتی ہوئی مشعلوں کے باعث سپاہیوں کے سائے خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ نیند کے خمار کے باعث اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آیا وہ خواب دیکھ رہا ہے یا یہ حقیقت ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ باہر کے کچھ لوگ مسجد کے اندر موجود ہیں۔ وہ بہت غور سے مشعل برداروں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنے لباس سے حکومت کے سپاہی نظر آتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ مسجد میں سونے والے ہر آدمی کے قریب جاتے، اس کے چہرے پہ روشنی ڈالتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں کسی آدمی کی تلاش ہے۔ سپاہیوں کا یہ عمل بہت دیر تک جاری رہا۔ مسجد میں ٹہرنے والے تمام مسافر خوف زدہ تھے۔ مطلوب شخص ابھی تک سپاہیوں کے ہاتھ نہیں آیا۔ اب ان کا رخ محمد بن ادریس شافعی کی طرف تھا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آخر مشعل بردار اور اس کا ساتھی سپاہی اس کے پاس آئے۔ انہوں نے روشنی میں اس کا چہرہ بڑے غور سے دیکھا اور پھر ایک سپاہی چیخ کر بولا، لوگو، پریشان نہ ہو، ہمیں جس آدمی کی تلاش تھی وہ مل گیا ہے۔ اس کی آواز اور لہجے سے محمد بن ادریس کو محسوس ہوا کہ اس آدمی سے اس کی کہیں ملاقات ہوئی ہے، اور پھر جب مشعل کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تو اس نے بھی اسے پہچان لیا۔ یہ وہی شخص تھا
جو سادہ لباس میں دن میں اسے شہر کے دروازے پہ ملا، اور اس نے اس کے بارے میں تفتیش کی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہی ہو کر رہا جس کا اندیشہ اسے کل سے محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کس جرم میں پکڑنے آئے ہیں۔ اس کی اس کیفیت کو سپاہی نے شاید بھانپ لیا۔ وہ انتہائی شگفتہ لہجے میں بولا، ابھی نماز میں بہت دیر ہے، ہم تمہیں فجر کی اذان سے پہلے ہی امیر المؤمنین کے محل میں پہنچا دیں گے، وہاں اطمینان سے نماز ادا کر لینا۔ سپاہی کے لہجے سے کرختگی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سپاہیوں کے ساتھ مسجد کے دروازے پہ آیا۔ باہر کئی گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ ایک سپاہی نے اسے اپنے گھوڑے پہ بٹھایا اور ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خلیفہ ہارون الرشید کے محل کے سامنے کھڑا تھا۔ سپاہی گھوڑوں سے نیچے اترے، اس نے بھی ان کی تقلید کی۔ نائب کوتوال نے آگے بڑھ کر محل کے پہرے داروں سے سرگوشی میں کچھ کہا، اور پھر محل کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ حیرت زدہ سا قصر خلافت میں داخل ہو گیا۔ محل کے ایک گوشے میں لے جا کر سپاہی نے اس سے کہا، تم یہاں نماز ادا کر سکتے ہو۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اس نے سپاہی کو اپنی ضروریات کا احساس دلاتے ہوئے کہا۔ سپاہی اس کی بات سنتے ہی ایک طرف چلا گیا اور چند لمحوں میں پانی کا برتن لے کر واپس آ گیا۔ اس نے نہایت اطمینان سے وضو کیا، پھر فجر کی اذان کا انتظار کرنے لگا۔ آخر کچھ دیر بعد بغداد کے گلی کوچوں میں مؤذنوں کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اس نے نماز پڑھی، عافیت کی دعا مانگی اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ اب اسے قصر خلافت کی بلند دیواریں دکھائی دینے لگیں۔ در و بام دلکش نقش و نگار سے مرصع تھے۔ مسلمانوں کا امیر ایک عالی شان محل میں رہے اور خلق خدا کے گھروں میں افلاس کی گرد اڑ رہی ہو، اس کے دل پر ایک چوٹ سی پڑی، لیکن جلد ہی اس نے اپنے جذبات پہ قابو پایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دربان نے اذن باریابی کی صدا لگائی۔ نائب کوتوال اسے اپنے ہمراہ لے کر ہارون الرشید کے دربار میں داخل ہوا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید اس جاہ و جلال کے ساتھ مسند خلافت پر جلوہ افروز تھا کہ اہل دربار سہمے ہوئے تھے، مگر اس نے جاہ و جلال کا کوئی تاثر قبول نہ کیا اور بڑے پراعتماد لہجے میں بلند آواز سے کہا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہارون الرشید نے خوش مزاجی کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور اسے ایک نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے نشست پر بیٹھنے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ہاشمی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ہارون الرشید کا لہجہ بدل گیا۔ اب وہ پہلی والی خوش طبعی رخصت ہو چکی تھی اور خلیفہ کے لفظ لفظ سے حکومت کے رعب اور دبدبے کی نمائش ہونے لگی۔ اسے حکمران سے کوئی لالچ تھا، نہ ہی کوئی طمع کہ اس کی زبان حاکم کے سامنے لڑکھڑاتی۔ رسم شاہی نہیں بدلی تو وہ اپنے کلام کی روایت کو کیوں ترک کرتا؟ اس نے اقتدار کے جاہ و جلال کے تمام مظاہر کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ دعویٰ نہیں، حقیقت کا اظہار ہے۔ اپنا پورا شجرہ نسب بیان کر سکتے ہو؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ اور اس نے اپنا پورا شجرہ نسب بیان کر دیا۔ بے شک یہ فصاحت اور بلاغت اور زور بیان مطلب کی اولاد ہی کا حصہ ہے۔ ہارون الرشید نے حیرت اور مسرت کے ملے جلے انداز میں کہا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد خلیفہ نے کہا، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ ہم آپ کو مسلمانوں کا قاضی بنا کر اپنی حکومت میں شریک کر لیں اور آپ سنت رسول اور اجماع امت کے مطابق میرا اور اپنا حکم چلائیں؟ اب سے ایک لمحہ پہلے تک اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے بارے میں کیا فرمان شاہی نازل ہوگا۔ آیا اسے کسی سزا کا مستحق قرار دیا جاتا ہے یا انعام کا؟
کسی بھی دنیا پرست کے لیے اس سے بڑے اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ بادشاہ وقت خود اسے ایک اعلیٰ منصب کی پیشکش کرے، لیکن وہ شخص جو دنیا کی حقیقت سے بھی آگاہ ہو اور جسے دین کے کلی علم میں بھی رسوخ حاصل ہو، تو وہ اس پیشکش پر ہر زاویے سے یہ دیکھنے پر مجبور ہوگا کہ اس میں ملک اور ملت کا کتنا مفاد چھپا ہوا ہے اور اس کے عالمانہ وقار اور مفاد آخرت کی حفاظت کہاں تک ہے۔ کہیں ارباب اختیار اور اقتدار اپنے ظالمانہ احکام کے نفاذ اور اپنی حکومت کے جواز کے لیے علماء کے علم اور فتوے کی آڑ تو نہیں لے رہے۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کی ظالمانہ حکومتوں کو اہل علم کے ایسے طبقے کی حمایت کی ہمیشہ ضرورت رہی جو عوام میں اپنے علم اور تقوی کے باعث قابل اعتماد تصور کیے جاتے ہوں۔ اسی فکر میں چند لمحے گزرے اور پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں نہایت بے باکی کے ساتھ جواب دیا، افسوس کہ موجودہ حالات میں حکومت میں حصے دار بن کر تو مجھے صبح سے شام تک قاضی رہنا بھی گوارا نہیں۔ محمد بن ادریس شافعی نے اپنے بے نیازانہ فیصلہ سنا دیا۔ یہ الفاظ کیا تھے؟ گویا عباسی حکمرانوں کے ظلم اور استبداد کے خلاف ایک کلمہ حق تھا۔ ہارون الرشید کے روحانی وجود پر ایک مرد مومن کی ضرب کاری تھی۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہارون الرشید کی چیخ نکل گئی اور بھرے دربار میں وہ دیر تک روتا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر اہل دربار بھی پریشان ہو گئے اور نظروں ہی نظروں میں محمد بن ادریس سے فریاد کرنے لگے کہ یہ تم نے امیر المؤمنین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ امیر المؤمنین کے دل کا بوجھ جب ہلکا ہوا تو اس سے کہنے لگے، حضرت شافعی، کیا آپ ہماری خاطر دنیا کی کوئی اور چیز قبول فرمائیں گے؟ ہارون الرشید نے نیاز مندانہ لہجے میں کہا۔ اس کے انداز اور اطوار سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ حاکم ہو کر اپنی رعایا کے نوجوان مرد قلندر سے مروب اور متاثر ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی چیز ہو جو جلد مل جائے اور میں فوراً یہاں سے جا سکوں، اس نے بے نیازانہ جواب دیا۔ ہارون الرشید پھر رونے لگا اور روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے روتے روتے حکم دیا، 1000 درہم فوراً لائے جائیں۔ تھوڑی دیر میں خادم رقم لے کر آ گیا اور بادشاہ کے اشارے پر اس نے یہ رقم محمد بن ادریس شافعی کے حوالے کر دی۔ جب وہ محل سے نکلنے لگا تو خلیفہ کے غلام اور نوکر اس کی طرف لپک پڑے اور سب نے اسے گھیر لیا۔ وہ اس سے مطالبہ کرنے لگے کہ وہ اپنے انعام میں سے انہیں بھی کچھ دے۔ اسے یہ بات اچھی نہ لگی کہ وہ ان کو جھڑک کر نکل جائے۔ اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم کتنے آدمی ہو؟ انہوں نے اپنی گنتی کر کے بتائی تو اس نے پوری رقم تمام افراد میں اس طرح برابر برابر تقسیم کر دی کہ جتنے جتنے ان سب کے حصے میں آئے اتنے ہی خود اس کے اپنے حصے میں باقی بچے۔ وہ وہاں سے چند درہم لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا پھر بغداد کی جامع مسجد میں آ گیا۔ اگلی رات اس نے وہیں آرام کیا۔ فجر کی نماز ایک نوجوان نے پڑھائی۔ وہ قرآن بہت اچھے انداز سے پڑھ رہا تھا۔ نوجوان کی قرأت اسے بہت پسند آئی، لیکن وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ نماز میں اس سے غلطی ہو گئی تو اسے سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کرے۔ بالآخر اس نے سجدہ سہو کیے بغیر ہی سلام پھیر دیا۔ یا اخی، نماز پڑھانے والے کو کم از کم نماز کے مسائل تو معلوم ہونے چاہیے۔ اس نے نوجوان ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، کیوں؟ کیا میں نے نماز صحیح نہیں پڑھائی؟ نوجوان نے سوال کیا۔ نماز کہاں ہوئی، نماز تو لوٹانا پڑے گی، اس نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ نوجوان نے انتہائی سعادت مندی کے ساتھ خاموشی اختیار کی اور دوبارہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔
وہ امام کی شرافت اور سعادت مندی سے بہت متاثر ہوا اور اس نے امام سے کہا، یا اخی، کاغذ اور قلم لاؤ، میں تمہیں سجدہ صحف کے مسائل لکھ دیتا ہوں، انہیں یاد کر لینا۔ نوجوان امام کلمات تشکر ادا کرتا ہوا اٹھا اور قلم اور کاغذ لے کر آ گیا۔ محمد بن ادریس نے وہیں بیٹھے بیٹھے سجدہ صحف کے مسائل پر 40 جز پر مشتمل ایک مفصل کتاب لکھ ڈالی۔ کتاب تیار ہو گئی تو اس نے نوجوان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے زعفران کہتے ہیں۔ نوجوان امام نے آہستگی سے ادب کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، چونکہ میں نے یہ کتاب تمہاری خاطر لکھی ہے، اس لیے اس کتاب کا نام بھی تمہارے ہی نام پر کتاب الزعفران ہوگا۔ بغداد میں رہتے ہوئے اسے 3 سال ہو چکے تھے۔ اس کے علم اور صلاحیت کے باعث خلیفہ ہارون الرشید کا اصرار بہت بڑھ گیا کہ وہ کوئی نہ کوئی عہدہ ضرور قبول کرے اور اپنی صلاحیتوں سے امت کو فائدہ پہنچائے۔ چنانچہ ایک دن امیر المؤمنین نے اسے نجران کے علاقے میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے تحصیلدار مقرر کر دیا، مگر اس کی تمام تر دلچسپیاں پڑھنے پڑھانے سے متعلق تھیں۔ اسے دیگر کاموں سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حاجی لوگ حج کر کے حجاز سے واپس آنے لگے۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ چل کر ان سے اپنے محسن اور مدینے کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے وطن مکہ کا بھی کچھ حال معلوم کرے۔ یہ سوچ کر وہ حجاج کرام کو ملنے کے لیے گھر سے نکلا۔ وہ شہر کے دروازے پر پہنچا۔ حجاج کے مختلف قافلے بغداد شہر میں اتر رہے تھے۔ ایک نوجوان حاجی کو اس نے دور سے اشارے سے سلام کیا۔ اس نے شتربان سے اونٹ روکنے کے لیے کہا اور محمد بن ادریس نے جب اسے اپنی طرف متوجہ پایا تو وہ اس کے قریب ہوا اور اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور مکہ اور مدینہ کے حالات پوچھنا شروع کیے۔ خدا کے فضل سے سب ٹھیک ٹھاک ہے، نووارد حاجی نے کہا۔ اس جواب سے محمد بن ادریس شافعی کی کچھ تسلی نہ ہوئی، تو اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوال کیا۔ نوجوان حاجی نے کہا، مختصر جواب دوں یا مفصل؟ مختصراً ہی بتائیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خیریت سے خوب ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں خوب نوازا۔ کیا امام مالک دولت مند ہو گئے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، بڑی شان اور دبدبے کے دولت مند ہیں اور بڑے شاہانہ وقار کے ساتھ مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے ہیں۔ نوجوان کا یہ جواب سن کر اس کے دل میں شوق ملاقات نے ہلچل مچا دی۔ اس نے سوچا کہ فقر و فاقہ کی حالت میں تو اس بندہ مومن کو دیکھا تھا، اب دولت کی ریل پیل میں بھی دیکھا جائے کہ اس بندہ خدا کا کیا حال ہے۔ محمد بن ادریس کی خاموشی اور ان کے چہرے پر نمودار ہونے والے اضطراب سے نوجوان تاڑ گیا کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے بے چین ہے۔ وہ بولا، حضرت، آپ کی جدائی اہل عراق کو بہت گراں گزرے گی اور خود میں آپ کی جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ جانا چاہتے ہیں تو سفر کے انتظامات فرما لیجئے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب آپ ہی کا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رقم سے بھری ہوئی ایک تھیلی محمد بن ادریس شافعی کی طرف بڑھاتے ہوئے اصرار کیا، اسے قبول فرمائیے۔ یا اخی، سب کچھ مجھے دے دو گے تو خود کیا کرو گے؟ تمہاری بھی تو آخر ضرورتیں ہیں۔ اس نے اس کی تھیلی لوٹانے کی کوشش کی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنی کاروباری ساکھ اور اثر سے بہت کچھ حاصل کر لوں گا۔ محمد بن ادریس کو رقم کی تو شدید ضرورت تھی، لیکن اس کی خودداری اسے رقم لینے سے روک رہی تھی۔ اچھا، اپنی ضرورت بھر ہی کچھ لے کر مجھ پہ احسان کریں۔ نوجوان حاجی نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اس نے تھیلی میں سے آدھی رقم لے لی اور حجاز کے لیے عزم سفر کیا۔